اچھا، فرض کریں کہ دنیا کی تاریخ کی شاید سب سے اہم بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے۔ جی۔ چیئرمین کی کرسی پر ابلیس خود بیٹھا ہے۔ اوہ، اس کے ارد گرد اس کے سب سے قابل اعتماد مشیر ہیں۔ صحیح۔ ماحول بہت سنجیدہ ہے اور ایجنڈے پر صرف ایک ہی نقطہ ہے: انسانیت پر ہمارے کنٹرول کو کیا خطرہ ہے؟ واہ! جی، تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ علامہ اقبال کی ایک شہرہ آفاق نظم ہے جو بالکل اسی منظر کو ہمارے سامنے لاتی ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ جی بالکل۔ یہ صرف ایک نظم نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی جاسوسی رپورٹ ہے جو ہمیں دشمن کے ہیڈ کوارٹر کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ بہت زبردست تعارف ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ نظم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک سیاسی تھرلر، ایک فلسفیانہ بحث اور مستقبل کی ایک جھلک، سب کچھ ایک ساتھ ہے۔ بالکل۔ اقبال کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل، سرمایہ داری، جمہوریت، سوشلزم، ان سب پر تبصرہ کسی عالم یا سیاستدان کی زبان سے نہیں کروا رہے، نہیں، بلکہ خود شیطان اور اس کے ساتھیوں کی زبان سے کروا رہی ہیں۔ تو جب آپ کا سب سے بڑا دشمن خود آ کر بتائے کہ اس کا پلان کیا ہے اور اسے کس چیز سے ڈر لگتا ہے، تو بات کا وزن ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے پھر اس میٹنگ روم کے اندر چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک بورڈ میٹنگ کی طرح ہے، تو اس میٹنگ میں کون کون شریک ہے؟ ابلیس کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ کیا یہ سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں؟ نہیں، یہی تو اس میں مزے کی بات ہے۔ یہ صرف خوش آمدی نہیں ہے، اقبال نے انہیں باقاعدہ کردار دیے ہیں۔ آپ انہیں شیطان کی یوں کہیں کہ عالمی کابینہ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا۔ نظم میں 5 مشیروں کا ذکر ہے اور ہر ایک اپنے اپنے شعبے کا ماہر ہے۔ کوئی سیاسی معاملات دیکھتا ہے، کوئی معاشی نظاموں کا انچارج ہے۔ وہ سب ایک ایک کر کے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور شروع میں تو ماحول بڑا سیلیبریٹری قسم کا ہوتا ہے۔ وہ سب اپنی اپنی کامیابیوں پر بہت خوش ہیں۔ اچھا، تو وہ اپنی کن کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ یعنی شیطان کے نقطۂ نظر سے کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ پہلا مشیر کھڑا ہوتا ہے اور بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم نے بادشاہت کا پرانا نظام ختم کر دیا، لیکن اس کی جگہ ایسی جمہوریت لے آئے ہیں جو صرف دکھاوا ہے۔ دکھاوا؟ کس طرح؟ وہ کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یعنی نام عوام کی حکومت کا ہے لیکن در پردہ آج بھی وہی سرمایہ دار اور جاگیردار حکومت کر رہے ہیں۔ جی جی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ نظام ہمارے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ لوگوں کو آزادی کا ایک وہم دیتا ہے، جبکہ اصل طاقت ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے۔ یہ تو آج کی دنیا پر ایک بہت ہی گہرا طنز ہے۔ یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آزاد ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تو بہت شاطرانہ چال ہے نا؟ باقی مشیر کیا کہتے؟ دوسرا مشیر، جو شاید معاشی امور کا ماہر ہے، وہ سرمایہ داری کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نظام کا کوئی توڑ نہیں، اس نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کر دیا ہے۔ صحیح۔ لوگ سود کے جال میں ایسے پھنسے ہیں کہ عبادت اور دعا تک بھول رہے ہیں۔ پھر تیسرا مشیر اٹھتا ہے اور فاحزم اور ملوکیت جیسی چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح قوموں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی رپورٹ پیش کر کے داد وصول کرنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ وہ سب ابلیس کو بتا رہے ہیں کہ باس، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہمارا پلان پوری طرح کامیاب ہے، دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ منظر تو بڑا دلچسپ ہے۔ سب اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن نظم کا عنوان تو مشاورتی کونسل ہے۔ مشاورت تو تب ہوتی ہے جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی خطرہ ہو۔ جی۔ اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا چل رہا ہے تو پھر اس میٹنگ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ بالکل، یہی تو اس نظم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جب سارے مشیر اپنی اپنی رپورٹیں پیش کر چکتے ہیں تو ابلیس، جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، وہ بولتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کا لہجہ تعریف والا نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے ان سب کو ڈانٹ پلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ ان چھوٹی موٹی کامیابیوں پر خوش ہو رہے ہو اور تمہیں اصل خطرے کا اندازہ ہی نہیں۔ اوہو۔ وہ ان کی ساری کامیابیوں کو ایک طرح سے رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جمہوریت، یہ سرمایہ داری، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف سطح کی چیزیں ہیں، یہ میرے نظام کے لیے کوئی مستقل خطرہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، یہ تھوڑی حیران کن ہے۔ یعنی ابلیس کے نزدیک سرمایہ داری اور مغربی جمہوریت جیسی بڑی طاقتیں بھی اصل خطرہ نہیں ہیں؟ جی نہیں۔ حالانکہ آج کی دنیا تو انہی 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ تو پھر وہ کس چیز سے پریشان تھا؟ نظم میں ایک اور بڑے نظریے یعنی اشتراکیت یا کمیونزم کا بھی ذکر آتا ہے۔
کیا اسے اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور اقبال نے یہاں ایک کمال کی بصیرت دکھائی ہے۔ ایک مشیر گھبرا کر کہتا ہے کہ حضور ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، یہودی کارل مارکس کا سوشلزم۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام ہمارے پورے ڈھانچے کو تباہ کر دے گا، لیکن ابلیس اس پر ہنستا ہے۔ ہنستا ہے؟ جی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک سوشلزم بھی اتنا ہی مادی نظام ہے جتنا کہ سرمایہ داری۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی روح کی بات نہیں کرتے، خدا کی بات نہیں کرتے، ان کا سارا جھگڑا بھی دولت کی تقسیم، زمین اور پیٹ بھرنے تک محدود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام بھی انسان کو مادے میں الجھا کر رکھے گا، اس کے لیے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ واہ، یہ تو کمال کا تجزیہ ہے۔ یعنی ابلیس کو ان نظاموں سے کوئی مسئلہ نہیں جو انسان کو صرف دنیاوی چیزوں میں مصروف رکھیں۔ جی بالکل، چاہے وہ سرمایہ دار ہو یا کمیونسٹ، جب تک اس کی سوچ زمین سے اوپر نہیں اٹھتی، وہ ابلیس کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ کوئی خطرہ نہیں۔ تو پھر آخر وہ اثر خطرہ ہے کیا؟ کون سی چیز رات کو ابلیس کو سونے نہیں دیتی؟ اب ابلیس اصل مدے پر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو وہ ہے فتنہ فردہ، یعنی آنے والے کل کا خطرہ۔ فتنہ فردہ؟ اور وہ خطرہ ہے اسلام۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ اس اسلام کی بات نہیں کر رہا جو صرف نماز، روزہ اور چند رسومات تک محدود ہے۔ اچھا۔ اسے اس مذہب سے کوئی ڈر نہیں جو لوگوں کو دنیا سے لا تعلق کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس روح محمدی سے ڈر لگتا ہے جو اگر کسی انسان کے سینے میں بیدار ہو جائے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ روح محمدی سے اس کی کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب کوئی خاص شخص ہے، کوئی لیڈر یا کوئی فوج؟ نہیں، یہی تو گہری بات ہے۔ اس کا مطلب کوئی فوج یا کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک فرد، وہ مرد مومن۔ ایک فرد؟ ایک ایسا انسان جس نے اپنی خودی یعنی اپنی ذات کی حقیقت کو پہچان لیا ہو۔ ایک ایسا شخص جو دنیاوی لالچ، خوف اور طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے۔ صحیح۔ ابلیس کہتا ہے کہ ایک بیدار روح، ایک ایسا شخص جو عمل پر یقین رکھتا ہو، وہ میرے بنائے ہوئے تمام نظاموں، سرمایہ داری، قوم پرستی، مادہ پرستی، ان سب کی زنجیریں توڑ سکتا ہے۔ اچھا۔ اسے معلوم ہے کہ سیاسی اور معاشی نظاموں کو تو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک اسپریچولی اویکنڈ انسان اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ وہ اس کی پوری سلطنت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ سچ کہوں تو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک اکیلا شخص، چاہے وہ کتنا ہی روحانی طور پر بیدار کیوں نہ ہو، وہ اتنے بڑے عالمی شیطانی نظام کے لیے خطرہ کیسے بن سکتا ہے؟ بالکل۔ کیا ایک فرد واقعی اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے، اور اقبال اس کا جواب ابلیس کی زبان سے ہی دلواتے ہیں۔ ابلیس کو پتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ اور اس نظریے پر عمل کرنے والے چند مخلص لوگ ہی تھے۔ صحیح۔ اسے ڈر اس تیوناری کا ہے جو پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ایک انسان بھی اپنی حقیقی طاقت کو پہچان لے تو وہ لاکھوں مایوس اور سوئے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے۔ اچھا۔ وہ ان کے اندر بھی وہی روح پھونک سکتا ہے، اور یہی چیز ابلیس کے پورے منصوبے کو جو مایوسی، تقسیم اور لالچ پر مبنی ہے، تباہ کر سکتی ہے۔ اسے نظاموں سے نہیں، نظریات سے ڈر لگتا ہے، اور انسان سے؟ اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے انسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ابلیس اپنی کونسل کو کیا حکم دیتا ہے؟ اس کا آخری حل کیا ہے؟ یہ اس نظم کا سب سے اہم اور شاید سب سے خوفناک حصہ ہے۔ ابلیس کا آخری حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی صاحب ایمان شخص کو عمل سے دور رکھو۔ عمل سے دور رکھو؟ اسے خیالات کی دنیا میں الجھائے رکھو۔ اسے بحث، مباحثے، علمی مناظروں اور تصوف کی ایسی تشریحات میں گم کر دو کہ وہ دنیا کے عملی میدان سے ہی کٹ جائے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یعنی اسے صبح کی عبادتوں اور سوچ بچار میں اتنا مصروف کر دو کہ اسے دنیا میں انصاف قائم کرنے اور برائی سے لڑنے کا خیال ہی نہ آئے۔ یعنی اس کی تلوار کو بیکار کر دو؟ اس کی تلوار کو بیکار کر دو، اسے صرف باتوں کا غازی بنا دو۔
اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی سب سے بڑی طاقت یعنی عمل کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا دو۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ یعنی اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ لوگوں کے مذہب کو ہی ان کے خلاف استعمال کرو۔ بالکل۔ اسے ایک فعال، ایک انقلابی قوت سے ہٹا کر ایک غیر فعال ذاتی عبادت میں بدل دو۔ جی بالکل، اور اقبال کا یہی کمال ہے، وہ یہ ساری باتیں کسی مولوی یا مسلح کی زبان سے نہیں کہلوا رہے، یہ شیطان کا ماسٹر پلان ہے جو وہ خود بیان کر رہا ہے۔ صحیح۔ جب آپ کا دشمن آپ کو بتائے کہ وہ آپ کو کیسے ہرانا چاہتا ہے تو اس وارننگ کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ نظم صرف ایک ادبی شاہکار نہیں بلکہ ایک طرح کا منشور ہے۔ جی۔ اقبال ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جدید دنیا کے اصل چیلنجز کیا ہیں اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے شروع میں کچھ مغربی ادبی کرداروں کا ذکر کیا تھا، جیسے ملٹن کا سیٹن یا گویٹے کا میفسٹوفیلیز۔ اقبال کا ابلیس ان سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ مغرب کے ادب میں شیطان کے کئی مشہور کردار ہیں، جیسے جان ملٹن کی نظم پیراڈائز لاسٹ کا سیٹن، جو ایک باغی ہیرو ہے، ایک فالن اینجل ہے جس میں بہت عظمت ہے۔ جی۔ یا پھر جرمن ادیب گوئٹے کے ڈرامے فاؤسٹ کا کردار میفسٹوفیلیز، جو بہت چالاک، طنزیہ اور فلسفی قسم کا شیطان ہے۔ اقبال ان کرداروں سے واقف تھے اور ان کا ابلیس ان سے کچھ پہلو لیتا ہے، لیکن وہ ان سے بہت مختلف ہے۔ کیسے؟ اقبال کا ابلیس نہ تو کوئی باغی ہیرو ہے اور نہ ہی کوئی مذاق کرنے والا فلاسفر۔ وہ ایک سرد دماغ، حساب کتاب کرنے والا عالمی اسٹریٹجسٹ ہے۔ وہ ایک بہت بڑی شیطانی سلطنت کا چیئرمین ہے جو اپنی سلطنت کو درپیش نظریاتی خطرات سے بچانے کی فکر میں ہے۔ وہ جذباتی نہیں۔ وہ جذباتی نہیں بلکہ انتہائی عملی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک سادہ سے عنوان ابلیس کی مجلس شورا کے پیچھے سیاست، مذہب اور فلسفے کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ جی۔ یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ برائی کوئی اکیلی افراتفری پھیلانے والی قوت نہیں، بلکہ ایک منظم منصوبہ بندی کرنے والی طاقت ہے جو مسلسل اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ جی ہاں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سب سے بڑی جنگیں میدان جنگ میں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ انسانوں کے دل و دماغ میں نظریات سے لڑی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اقبال ہمیں دکھا رہے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی اور بے عملی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دفاع امید، ایمان اور سب سے بڑھ کر عمل ہے۔ یہ نظم آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی یہ اپنے وقت میں تھی، شاید اس سے بھی زیادہ، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک خیال دے جاتا ہے۔ اگر آج سن 2026 میں ابلیس اور اس کی کونسل کی یہ میٹنگ دوبارہ ہو تو ان کے ایجنڈے پر کیا ہوگا؟ شاید ان کے مشیر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی نفرت اور تقسیم کی کامیابی پر خوش ہو رہے ہوں، یا ماحولیاتی تبدیلی پر لوگوں کی بے حسی کو اپنی جیت قرار دے رہے ہوں۔ اور ابلیس وہ شاید ان سب کو ایک بار پھر جھڑک دے اور کہے کہ تم سب بے وقوف ہو، تمہیں اصل خطرہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ شاید وہ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی روحانی بے چینی یا مصنوعی ذہانت کے دور میں سچ اور حقیقت کو سمجھنے کی نئی کوششوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے۔ یہ سوال اس نظم کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔